یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ رمضان کے اندر روزوں کی فرضیت اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگائی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے تمہارے اوپر، اور پھر ہماری تسلی بھی دی کہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہی روزے فرض کیے گئے ہیں، اکیلے تم پر نہیں ہے، پریشان نہ ہو صرف کہ ہمارے اوپر روزے آ گئے، 11 مہینے ہم نے آزادی سے کھایا پیا، اب ہمارے اوپر پابندی لگ گئی۔ نہیں، ہر امت کے اندر کوئی سچویشن طریقہ کار الگ الگ ضرور رہا ہے، تعداد الگ تھوڑی کمی زیادتی ہوتی رہی ہے، لیکن روزے آئے ضرور ہے امتوں پر۔ جب چلو اور امت ہم سے بڑے جو ہیں ہمارے دادا پردادا، انہوں نے بھی تو روزے رکھی ہیں، کتنے مشکل کام کیا کرتے تھے، وہ سارا دن کام کیا کرتے تھے، صبح سے اٹھتے رات گئے تک سوتے تھے، اور پھر رمضان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، لمبی لمبی تلاوتیں بھی سنا کرتے تھے، تہجد کی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ کوئی جن تو نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، بلکہ گرمی کے روزے رکھتے، جس کو دیسی مہینے کے اندر ہاڑ کا مہینہ، جون جولائی کی گرمی، پھر روزہ اور گندم کاٹنا، گندم گاہنا، دانے نکالنا، بیلوں کے ذریعے کام کرنا، یہ کون کیا کرتا تھا؟ وہی کرتے تھے۔ اور اس وقت کھیتوں کے اندر برکت بھی بے بہا ہوا کرتے تھے کہ انسان اتنی کوشش کیا کرتا تھا، محنت کیا کرتا تھا، روزی کیا کرتا تھا، گناہوں کے اندر شمولیت اس کی کم ہوا کرتی تھی، اور مسجدوں کی رونقیں بحال ہوا کرتی تھی، رمضان کی رونقیں بحال ہو جایا کرتی تھی، مسجدیں آباد ہو جایا کرتی تھی، ہر وقت ایسے لگتا تھا کہ عید کا سما ہے۔ تو اللہ پاک نے صرف ہمارے اوپر روزے فرض نہیں کہ پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، پہلے ہمارے رشتہ داروں پر بھی روزے فرض تھے۔ ایک چیز اور بھی یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ روزوں کے مسائل کا بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، روزے کی نیت کیا کرنی ہے۔ چلو روزے کی نیت بھی کسی حد تک دل کی نیت کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، باقی یہ نیت، باقی مسائل جو ہوتے ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹ جاتا۔ بعض دفعہ معمولی مسائل بھی ہوتے ہیں، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھتے ہیں، ان سے واقفیت ضروری ہے۔ بعض وہ کان میں تیلی مارتے ہیں، وہ کان کی کھجلی کرتے ہیں، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ رمضان جیسے آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے، رمضان کے مسائل سے بھی آگاہی کریں گے، لیکن ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم لوگ واقفیت حاصل کریں، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ علماء جو قریب ہوں ان سے پوچھتے رہا کریں، ان کا نمبر رکھیں، ادب احترام سے ان سے مسائل پوچھیں، اور اگر کسی کتاب کا وہ مشورہ دے دے، کوئی سادہ انداز میں لکھی ہوئی ہو، کوئی الجھنوں والی نہ ہو، تو ان سے مشورہ کر کے وہ کتاب خرید لیں، ان سے مسئلہ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو بر وقت آپ رہنمائی مل سکے۔ یا موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، چلو اس چیز سے ایک مثبت چیز، موبائل کا مثبت استعمال بھی آ جائے گا، اس کے اندر آپ روزے کے مسائل دیکھیں، عمل کریں، اور اسی طرح تلاوت کا اہتمام ضرور کریں، تلاوت کا روزانہ اہتمام ہوگا، انشاءاللہ دل گواہی دے گا کہ یہ رمضان ہمارا قدر والا بنا ہے، یہ ہمارا رمضان جو ہے اس نے کچھ ہمیں دیا ہے، ہم نے اس سے کچھ وصول کیا ہے۔ اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں، اپنی زبان پہ تالے لگائیں، زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ یہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا، اور جنسی تعلقات قائم نہ کرنے کا روزہ نہیں، اس کے علاوہ کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ بدنگاہی نہ کریں، آتی جاتی عورتوں کو نہ تاکیں، نہ جھانکیں، اور گانا نہ سنیں، موسیقی نہ سنیں، اور اسی طریقے سے بے حیائی کی چیزیں نہ سنیں، ڈھانس نہ دیکھیں، اور ہاتھوں سے کوئی برائی نہ کریں، کانوں سے کوئی برائی نہ سنیں۔ یہ ساری چیزیں پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا گلا شکوہ نہ کریں، کسی پر برا تبصرہ نہ کریں، اچھائیاں ہی بانٹیں، اچھائیاں کریں، نیکیاں بانٹیں، بھلائیاں کریں، لوگوں کے کام آئیں، فلاحی کام ہے، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ کل کو جب ہم اپنے کام کے کھاتے کے نہیں رہیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہی رمضان قیامت والے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے، یعنی کہ یہ خصوصیت اللہ پاک نے بتلائی کہ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہی ہے، کہ انسان کی نیت یہی ہوتی ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کس لیے کھانا پینا چھوڑ دے؟ اسی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا الصوم جنہ، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس سے انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے۔ تو اس ڈھال کو صحیح معنی میں استعمال کریں، اور پورے رمضان کے اندر اس کو استعمال کریں،
اور اس کے بعد ہو سکے تو شوال کے 6 روزے بھی رکھیں. یہ اپنی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اپنی مصروفیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی آسانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر رکھ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک روزے کا ثواب بے حد ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.